ہے نا. لیکن اللہ جل جلالہ نے دعا کو برقرار رکھا ہے، دعا کو برقرار رکھا ہے کہ ایمان والو تم دعا کرو جیسا میں نے محمد صلی اللہ علیہ، یعنی کہ جیسا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں، ویسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرماؤں، اور جیسا میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر کیا ہے نا رحمتیں برکتیں، تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی کروں، ہے نا. تو اللہ جل جلالہ نے یہ دعا کا تو فرمایا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ جل جلالہ نے نبوت کو آخری کر دیا، ہے نا. اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نبوت کو آخری کر دیا، یعنی کہ اختتام کر دیا. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ پیدا ہو کر نہیں آئے گا. تو ہوا یہ کہ اس میں پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید یعنی کہ آخری جو کتاب تھی اس کو اس طریقے سے بنایا کہ اب تمہارے کو کسی دوسرے نبی، یعنی دوسرے نبی تو نہیں آئیں گے نا پیدا ہو کر، تو پھر کتاب کو بھی پھر ویسے ہی بنایا. پہلے جو کتابیں تھیں تورات تھا، زبور تھا، انجیل تھا، اور دیگر جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب ایسے تھی کہ یعنی کہ دوسرے نبیوں نے بھی آنا ہے نا، وہ اس حساب سے بنایا تھا کہ وہ اس میں یعنی کہ اس میں صحیح رہتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور آیا تو یہ آخری نبی ان کو بنایا، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن کو بھی یعنی کہ قرآن نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ہے نا، سینے پر جیسے بولتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مطلب یہ آخری نبی پر، اور آخری نبی کے بعد پھر دوسرا نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا. تو پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن کو ایسا بنایا اصول پر، ہے نا. پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن کو اصول پر بنا دیا، کیونکہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، تو پھر اصول والا کتاب بنا دیا کہ اب جو لوگ ہوں گے وہ اصول پر بس قائم رہیں گے، یعنی کہ اصول پر رہیں گے. اب یہ نہیں ہے، اب یہ فرض نہیں ہے کہ تم محبت کرو، اللہ جل جلالہ سے محبت کرو، ہے نا، نبی سے محبت کرو. اب یہ فرض نہیں ہے، اب اللہ جل جلالہ نے یہ اپنے ولیوں کے لیے خاص فرما دیا کہ جو اللہ جل جلالہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، اللہ جل جلالہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ اب سمجھو یہ ولیوں تک محدود ہے. لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ اصول کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کس پر بنایا ہے؟ یہ اصول پر بنایا گیا ہے کہ اب تم نے اصول پر قائم رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. یعنی کہ اصول اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اب اور نبی نہیں آئے گا تمہارے پاس، تو تمہارے پاس پھر کتاب بھی اصول کی رکھی گئی ہے. پہلے جو تھے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس میں اللہ جل جلالہ نے تورات نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس میں اللہ جل جلالہ نے برکتیں بھی نازل فرمائی، ہے نا، اور آسمان سے اپنا خزانہ بھی اتارا، رزق اتارا، یعنی کہ اور سزا بھی پھر ویسے ہی دیتا تھا. اگر غلطی ہوتی تھی تو اللہ جل جلالہ سزا بھی ویسے ہی دیتا تھا. تو وہ تورات تھا، ہے نا، اور یعنی کہ جزا بھی فوراً دیتا تھا اور سزا بھی فوراً دیتا تھا، لیکن سارے بخشے ہوئے تھے اس دور میں. یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے جائے اور پھر وہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ سارے جنتی ہیں، دنیا میں ہی ان کو سزا ملی ہے
جنہوں نے غلط کام کیا اور دنیا میں ان کو اچھا ہی ملا، جنہوں نے اچھا کام کیا لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ سارے جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک فرد بھی ایمان والا، یعنی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف نہیں رکھا، تو وہ سارے جنتی ہیں۔ جن کو سزا ملنا تھا ان کو دنیا میں ہی مل گیا، دنیا کے بعد ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا بھی ہے، یعنی کہ جتنے بھی نبی ہیں ساروں کے لیے یہی تھا کہ بھئی جس نبی کے بھی امتی ہیں سب کو جو بھی سزا ملے گا دنیا میں ہی ملے گا، ہے نا، اور ان کو دنیا میں ہی ملے گا، دنیا دیکھے گی، یعنی کہ دنیا میں ملنے کا مطلب ہے کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر دنیا دیکھے گی تو پھر جزا ملے گا تو وہ بھی دنیا میں ملے گا، اور دنیا سے جائیں گے تو پھر اس میں کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ وہ بخشے ہوئے ہیں، ہے نا۔ لیکن دنیا دیکھے گی تو پھر بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب آخری نبی آیا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پھر اللہ جل جلالہ نے یعنی کہ فرمایا کہ اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک تو اللہ جل جلالہ ایسا کر سکتا تھا کہ کسی کو دنیا میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ جل جلالہ ایسا کر سکتا تھا کہ کسی کو دنیا میں نعمتیں دے، اچھائی کا پھل دنیا میں دے، اور جو برائی ہے اس کی سزا بھی دنیا میں دے، ہے نا۔ تو دنیا کے جانے کے بعد پھر ان کے لیے کوئی سزا نہ ہو، یہ تو اللہ جل جلالہ کر سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت ہوگی، میری امت یعنی کہ اپنی امت کے لیے خود فیصلہ کریں گے، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے خود فیصلہ کیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خود فیصلہ کیا ہے کہ بھائی میری جو امت ہوگی یہ گناہ کرے گی تو اس کو ہے نا دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا۔ ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا میں ان کو سزا مل جاتا ہے، وہ مخصوص گناہ ہوتے ہیں، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری امت ہوگی تو ان کو وہ گناہ کریں گے نا تو ان کو دنیا میں سزا نہیں ملے گا، یعنی کہ دنیا والے نہیں دیکھیں گے کہ میری امت کو سزا مل رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھیں گے کہ میری امت کو سزا مل رہا ہے، بلکہ میری امت کو جو سزا ملے گا وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کو سزا ملے گا، ان کو قبر میں سزا ملے گا، اور وہ سزا دنیا والے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، وہ سزا دنیا والے نہیں دیکھ سکتے۔ میری امت کو سزا ملے گا تو قبر میں ملے گا، دنیا والے نہیں دیکھیں گے۔ یہ نبی نے اپنی امت کے لیے یعنی کہ سزا رکھا ہے، کیونکہ سزا تو رکھنا ہے نا، جب کوئی گناہ کرے گا غلط کام کرے گا تو سزا تو ملنا ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ سزا ہی نہ ملے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ کوئی سزا کہاں پر مقرر کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن سزا ملنا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے فرمایا کہ میرے جو امت ہوں گے ان کو وہ جو غلط کام کریں گے دنیا میں تو ان کو دنیا میں سزا نہیں ملے گا، بلکہ ان کو دنیا سے جانے کے بعد ان کو سزا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والے نہیں دیکھ سکیں گے کہ میرے امتی کو سزا مل رہا ہے، کس کو کس یعنی کہ کس طرح سزا مل رہا ہے نا، تو وہ دنیا والے نہیں دیکھ سکیں گے، تو وہ دنیا سے جانے کے بعد ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے رکھا ہے، لیکن اہل بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے کہ جو میری آل کا یعنی کہ میری اولاد، اگر میری اولاد اگر کوئی غلط کام کرے گی، کوئی بھی گناہ کرے گی، بھئی انسان ہے، اہل بیت پاک ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اہل بیت پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہوتے ہیں جیسے کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ان کو جو اس کا جو سزا ہے نا، ان کو سزا دنیا میں ہی ملے گا، ہے نا، ان کو دنیا سے جانے کے بعد ان کو سزا نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو یہ ہے نبی کی اولاد کے لیے، تو اہل بیت کو سزا دنیا میں ہی ملے گا اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، ہے نا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن جو اہل بیت نہیں ہے، امتی ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں سزا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا سے جانے کے بعد سزا ہے۔ مخصوص امتی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے
ہے نا, یعنی کہ دنیا میں سزا ہو جاتی ہے, لیکن یہ ویسے عام طور پر امتی کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ امتی کے لیے دنیا سے جانے کے بعد سزا ہے نا. تو اس طریقے سے یعنی کہ نبی نے اپنے امتی کے لیے ایسا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ نبی ہے آخری نبی. آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اپنے امتی کے لیے فرماتے کہ بھئی میرے امت کو بھی جو گناہ کریں گے ان کو اس کا بدلہ ہے نا, اس کو سزا ہے نا دنیا میں ہی مل جائے, تو پھر قیامت تک جو بھی نبی کا امتی ہوتا سب کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے نا. لیکن نبی نے دنیا کا منع فرما دیا کہ دنیا میں میرے امتی کو سب کے سامنے یعنی کہ ایسے سزا نہیں ملے گا. جیسے کوئی گناہ وغیرہ کر لیتے ہیں نا تو ان کو سزا نہیں ملے گا. باقی مخصوص گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بھی سزا ہوتا ہے, لیکن عام طور پر جو گناہ ہوتے ہیں اس کا گناہ دنیا میں نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ امتی کا الگ معیار ہوتا ہے اور اہل بیت کا الگ ہوتا ہے. تو تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے, اور تمام فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے, کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے, اور کتاب جو کہتے ہیں یعنی کہ جو خود کہتے ہیں تو اس پر ایمان لانا فرض ہے نا. تو نبیوں نے ہر نبی نے اپنے اپنے امتی کے لیے بات رکھی ہے, اپنی اپنی مرضی سے بات رکھی ہے کہ کس کے لیے کیا ہونا ہے اور کس کے لیے کیا نہیں ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتی کے لیے اپنی مرضی سے بات رکھا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے بھی ویسا ہی نظام رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ قیامت تک جو دوسرے نبی نہیں آئیں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ نبی نے سمجھو اپنے آخری ایک یعنی کہ آخری نبی ہے نا تو اپنے وقت میں آخری فیصلہ کر دیا. آخری فیصلہ کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اگر مثال کے طور پر دوسرے نبی بھی بیچ میں آتے نا تو پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ بھئی ان کو بھی دنیا میں سزا ملنا ہے, یعنی کہ جو گناہ گار ہوں گے امتی ان کو دنیا میں سزا ملنا ہے, کیونکہ وہ پھر اپنے وقت کے جو نبی ہوتے ہیں نا وقت دور کے نبی ہوتے ہیں وہ سنبھالتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ پھر نبی تو سنبھالنے والا نہیں ہوگا نا, نبی خود سنبھالنے والا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ آخری فیصلہ ہے, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آخری کہلائے گا. تو جو آخری فیصلہ ہوگا تو پھر وہ پھر اسی کے مطابق ہوگا, کیونکہ اور تو نبی نہیں آئیں گے. تو آخری میں یعنی کہ اتنے عرصے تک جو امت ہوگی نا وہ بغیر نبی کے رہے گی. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق پھر فیصلہ فرمایا ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے یعنی کہ اپنے دنیا سے جانے کے بعد ایمان والوں کے لیے یعنی کہ اپنے صحابہ کے لیے اور صحابہ کے بعد جو ہیں ان سب کے لیے فرمایا کہ میرے بعد تم میری آل کو مضبوطی سے تھام لینا. تو آل جو ہے وہ بالکل نبی کے برابر تو نہیں ہوتی نا, آل بالکل نبی کے برابر نہیں ہوتی. تو آل جو ہے وہ نبی کے بعد ہوتا ہے, یعنی کہ نبی کے بعد ہوتا ہے. تو نبی نے پہلے جو نبی ہوتے تھے دوسرے نبی گزشتہ نبی تو وہ اپنے بعد یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بعد فلاں نبی بھی آئے گا, ہم وہ بولتے تھے ہمارے بعد فلاں نبی آئے گا, وہ دوسرے بھی بولتے تھے ہمارے بعد فلاں نبی آئے گا. تو دوسرے نبی یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بعد دوسرا نبی بھی آئے گا, پھر تم نے اس کی اتباع کرنا ہے. تو وہ کہتے تھے ہے نا, ان کی بات الگ ہے. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. تو جب میرے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا تو پھر یہاں پہ نبی کا اختتام ہو گیا. تو پھر نبی نے اپنے بعد کے لیے پھر فرمایا اب میرے بعد میری اولاد ہے نا, میرے بعد میری اولاد ہے. تو اولاد تو چلتی رہے گی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے حساب سے پھر فیصلہ فرمایا ہے. اب جو اولاد کا معاملہ ہے وہ الگ ہے نا. تو اولاد کی بھی یعنی کہ اہل بیت کی بھی اپنی فضیلت ہوتی ہے, لیکن وہ بالکل نبی کے برابر نہیں ہے نا. اولاد کی فضیلت اہل بیت تک محدود ہے لیکن وہ بالکل نبی کے برابر نہیں ہے, لیکن نبی سے جدا بھی نہیں ہے.
ہے نا. تو اس طریقے سے اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم لوگوں نے یعنی کہ ایمان والوں نے جو مجھے مانتے ہیں, مجھ پر ایمان لاتے ہیں, ہے نا, وہ لوگ میرے بعد یعنی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر وہ ایک کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور ایک میری اولاد کو مضبوطی سے تھام لیں. میری اولاد کو مضبوطی سے تھامنے یعنی کہ میری اولاد کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے جیسے تم نے مجھے تھاما ہوا ہے نا. اگر تم نے میرے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو, یعنی کہ میں نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے یعنی کہ لوگوں نے اگر تم نے میرے بارے میں کچھ جاننا ہو تو تم میری اولاد سے جان لینا, ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کہ جو میرے بارے میں کچھ جاننا چاہیں یعنی کہ کچھ جاننا ہو تو وہ میری اولاد سے جانیں, ہے نا. اور وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ کسی عالم سے جانیں, ہے نا. عالم کا وہ الگ ذکر ہے, وہ یعنی کہ وہ عبادات کو وہ کرتا ہے, یعنی کہ جو عبادات وغیرہ ہوتا ہے وہ دین کے تعلیم دیتے ہیں, دین پھیلاتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نبی نے اپنی اولاد کو آگے رکھا ہے نا. نبی نے بنیادی چیز میں اپنی اولاد کو آگے رکھا ہے اور اپنی اولاد کے بعد ہے علماء, ہے نا. اور لیکن جو علماء اولاد بھی ہوگی تو وہ الگ بات ہے نا. تو نبی نے اپنی اولاد کو پہلے رکھا ہے کہ میرے بعد یعنی کہ کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو ایمان والوں نے تو وہ میری اولاد سے جانے, اس سے پوچھے, ہے نا. تو یہ اس لیے نبی نے فرمایا کیونکہ نبی نے فرمایا کہ بھائی میں آخری نبی ہوں, میرا اختتام ہو گیا ہے, میرے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, یعنی کہ کوئی پیدا ہو کر نہیں آئے گا. تو اس صورت میں پھر نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد ہے اور تم نے پھر میری اولاد سے پھر یعنی کہ میرے بارے میں سیکھنا ہے. یعنی کہ جیسے تم نے مجھ سے یعنی کہ نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اولاد سے بھی محبت کرتا ہے, اور جو میری اولاد سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, اور جس نے میری اولاد سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے نا. نبی نے اس طریقے سے جوڑا بھی ہے نا. اور نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے, لیکن نبی نے ایسا بھی فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے کرتا ہے نا. میں حسین سے ہوں تو حسین مجھ سے ہے نا. ایسے ذات کے بھی نام لیے ہیں اور اہل بیت کا بھی نام لیا ہے نا. تو ذات کا اس لیے نام لیا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ایک نام لے کر کہا جاتا ہے, ورنہ اہل بیت کا بھی ہے نا. تو نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کا نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے نا. جو ابو بکر کے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے, جو عمر کے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے نا. جو عثمان غنی کے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے نا. ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت رکھی ہے, لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی الگ الگ فضیلت رکھی ہے, لیکن یہ فضیلت سب کو ملی ہوئی ہے کہ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے نا. جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے, لیکن دوسری فضیلتوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا گدی نشین فرمایا ہے نا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوسرا خلیفہ بنایا ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا تیسرا خلیفہ بنایا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا چوتھا خلیفہ بنایا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یعنی کہ ان کے وہ یعنی کہ سسر بھی ہیں ہے نا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی سسر بھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ یعنی کہ بیٹی کے میاں بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹی کے میاں بھی ہیں, اور ان کو عثمان غنی یعنی کہ غنی کا درجہ بھی دیا ہے نا. تو ابو بکر کو صدیق کا درجہ دیا ہے, عمر فاروق کو فاروق کا درجہ دیا ہے یعنی کہ فاروق اعظم سب سے بڑا, اور علی اسد اللہ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین جو ہوتا ہے یہ نام بھی ہے, اور اسد اللہ کا نام بھی ہے نا. تو الگ الگ یعنی کہ نبی نے ہر کسی کو مختلف یعنی کہ پہچان دی ہے.
لیکن یہ پہچان سب کی ہے کہ جو صحابہ کرام کا نہیں ہے تو وہ نبی کا نہیں ہے نا، جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے نا، یہ پہچان سب کی ہے، یہ سمجھو یہ آپس میں سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ جل جلالہ کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں ہے نا، جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ اہل بیت کا نہیں ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ہے، تورات ہے، اللہ جل جلالہ کی جتنی بھی کتاب ہے وہ سارے اس میں جڑے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ان سب میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ سب آپس میں مکس ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں ہے نا۔ تو نبی نے اپنے وقت میں صحابہ کو الگ مقام دیا ہے نا، اور اہل بیت کو الگ مقام دیا ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی کہ میرا آخری جیسے وقت ہوتا ہے نا، تو بھائی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو تم نے میرے بعد میری آل کو مضبوطی سے تھام لینا ہے نا، کیونکہ نبی نہیں آئے گا تو پھر اولاد کا ہی پھر حوالہ دیا جائے گا، اگر نبی آتا تو پھر نبی کا حوالہ دیتے، لیکن نبی نے آخری اختتام کر دیا کہ بھئی یہاں پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اولاد کا نام آ گیا کہ اب اولاد سے اب وہ ہوگا، یعنی کہ جس نے اولاد سے سیکھا اس نے نبی سے سیکھا ہے نا۔ اور نبی نے فرمایا کہ جس نے، یعنی کہ نبی نے ایسا بھی فرمایا کہ صحابہ میرے ستارے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب میرے ستارے ہیں، ہے نا، یعنی کہ جو صحابی سید نہیں بھی ہے وہ بھی صحابہ میرے ستارے ہیں، اور اہل بیت وہ چاند ہے، یعنی کہ دونوں ایسے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو نبی نے ایسے رکھا ہے، صحابہ اور نبی کو، یعنی صحابہ اور اہل بیت کو نبی نے ایسے رکھا ہے کہ صحابہ کو ستارے قرار دیا ہے اور اہل بیت کو چاند قرار دیا ہے۔ تو قرار دینے والا تو نبی ہے، لیکن یہ کہ اور باقی یہ ہے کہ صحابہ کی اپنی ذات ہے، اہل بیت کی اپنی ذات ہے۔